بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو بہت عنقریب ایک بہت بڑا بریک تھرو جو ہے وہ سننے کو ملے گا جو بٹوین بنگلہ دیش اینڈ پاکستان ہوگا، جس میں سہولت کار جو ہم کہہ سکتے ہیں سہولت کار بنے ہیں۔ ترکی بھی اس میں سہولت کار ہے اور کسی حد تک چین بھی یہی چاہتا ہے کہ جب وہ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ بنا رہا ہے تو تمام لوگ اسی قسم کے کریکٹر ہونے چاہیے جو ایک پیج پہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں پر مخالفت میں کوئی چیز آ جائے اور ان کا سارا جو ایک پورا ماسٹر پلان ہے وہ کسی نہ کسی حد تک خراب ہو جائے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان میں ایک ہسٹری ہے اور بنگلہ دیش اور بھارت میں ایک ہسٹری ہے، اور اگر آپ بنگلہ دیش اور بھارت کی ہسٹری دیکھیں تو 49 سال میں یہ کہہ رہا ہوں 49 سال جو بھارت ہے اس نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی بنگلہ دیش کو، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ لابنگ کے ذریعے ہوتا ہے، اور تقریباً 47 سال تک تو وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اصل میں پاکستان میرا دشمن ہے یا نہیں، اور جو بھارت ہے وہ ہمارا دوست ہے کہ نہیں۔ اس بات کا فیصلہ سچی بات یہ کہ بنگلہ دیش سے بھی نہیں ہو سکا، لیکن ہمارے لیے بہت نیگیٹو وہ معاملات رہے اور ہم لوگ اس کے اندر بہت ہی زیادہ دور رہے بنگلہ دیش سے، کیونکہ جس طریقے سے ہماری جدائی ہوئی تھی، الگ ہوئے تھے، وہ بہت ہی سب کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ایک دل خراش وہ تھا واقعہ جو ہوا۔ ہمارے لیے ہمارے اپنے غم بڑے خطرناک ہیں، ان کے لیے ان کے غم بڑے خطرناک ہیں۔ دونوں کی اگر کہانی سنیں تو بڑی غمگین کہانی ہے، لیکن اس غمگین کہانی کے اندر اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو اس کا نام بھارت ہے۔ اس نے اس کو خوب انجوائے کیا، اور آج بھی ان کی جو لابنگ ہے کسی حد تک وہاں پر تقریباً 47 سال تو بڑی اسٹرانگ رہی ہے لابنگ کے اندر، وہاں پر ان کی اسٹیبلشمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مزید کام ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کچھ چینلز کو پیمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ وہاں پر جو پاکستان مخالف بیانات ہیں، پاکستان مخالف جذبات ہیں، ان کو وہ ابھارنے میں اپنا کام کرتے ہیں، اور وہ کسی حد تک اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہ کامیاب تھے۔ میں تھے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ فیکٹرز کام کرتے ہیں، اور اس فیکٹر کے اندر اب چائنا جو ہے اس کی خواہش دیکھنی پڑے گی۔ خواہش کیا ہے اس کی کہ جہاں پر ابھی بھارت کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں اس خطے کے اندر، بھوٹان میں تھے، نیپال میں تھے، بنگلہ دیش میں تھے، بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، یہ ملک ڈیپینڈ کر گئے تھے بالکل اس کے اوپر۔ پاکستان سے ان کو پرابلم تھی، تو وہاں پر اس پرابلم کو لے کر اور چائنا کا جو وہاں پر اب جو توجہ ہے، جو وہ اس کی خواہشات ہیں، جو ماسٹر پلان ہے، اس کے اندر رکاوٹ آتی تھی کہ اگر نیپال یا بھوٹان یا بنگلہ دیش کے اوپر اگر انفلوئنس بھارت کا رہتا ہے تو چین اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اگر پاکستان کی دوستی ہوتی ہے نیپال کے ساتھ، بھوٹان کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ، تو یہ سپورٹ کرتا ہے جو خواہش ہے چائنا کی، تو اس کے اندر اس لیے اس نے ایک کردار ادا کیا۔ ہم اگر پچھلے تقریباً کوئی 4-5 مہینے اگر پیچھے چلے جائیں تو جو ڈپلومیٹس ہیں اس کے بھارت کے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ حسینہ واجد جو پی ایم ہے بنگلہ دیش کی ان سے مل سکیں، لیکن ان کو ٹائم نہیں دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں عمران خان کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اسکرین پہ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے اس کو۔ عمران خان کا رابطہ ہوتا ہے ڈائریکٹ حسینہ واجد سے ہوتا ہے، اور ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور وہ اپنے معاملات کو کہہ لیجئے یا اپنی جو دوستی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی میڈیا کور نہیں کرتی، یہ کل کی خبر ہے، تمام کی تمام میڈیا اس کو آؤٹ لیٹس کو کور کرتی ہیں۔ اب میں نے کہا فیکٹر کام کرتے ہیں، ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ چائنا نہیں ہے۔ ایکچولی چائنا اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اپنی ماسٹر پلان کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اس میں جو ہرڈلز پیدا کر سکتا ہے، وہ اگر کر سکتا تو انڈیا ہے۔ اب اس کو ختم کرنا ہے، لیکن آپ 50 سال جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جو بھارت نے وہاں پر جو ہمارے خلاف لابنگ کی یا زہر اگلا، زہر بھرا ان کی سرکار نے لابنگ کے ذریعے، ایک سسٹم کے ذریعے، لیکن ظاہر سی بات ہے بنگلہ دیش کے لوگ بھی میچیور ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا ہمارے ساتھ، مطلب 50 سال میں، پچھلے گزرے 50 سال میں پاکستان نے ایسا کون سا اقدام کیا جس کا نقصان ہوا ہے بنگلہ دیش کو۔ مطلب ایک سنگل واقعہ بھی نہیں ہے
کہ ہم نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جس کا نقصان ہوا ہو بنگلہ دیش کو. انفیکٹ کوئی نہ کوئی بھلائی یا کوئی جیسے ابھی ڈپلومیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کو حسینہ واجد نے بہت زیادہ انکریج کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم نئے فیز میں جائیں گے اور ہم اس بات کریں گے. بہت اچھی باتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں بنگلہ دیش کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے یا کشمیر کے اندر جو ظلم ہے وہ بند ہونا چاہیے، ان کو بھی خود مختاری کا حق ہے، یہی بات پاکستان کرتا ہے تو یہی بات آپ کو جو وہاں کے محب وطن غیرت مند بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، اور اس بات میں آپ کو ایک ہی آواز ملتی ہے. اس کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے رام مندر کا، یعنی کہ بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں. صرف بنگلہ دیش ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، بلکہ عرب کی ریاستوں تک میں ہم نے جلوس دیکھے. کہیں پر کنڈیشنل جلوس تھے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، کہیں پر کھل کے آئے، بہت احتجاج آیا، لیکن بہرحال وہ ایک ایسا واقعہ تھا جہاں پر بہت ہی سخت الفاظ میں امت مسلمہ نے کنڈیم کیا بھارت کے اقدامات کو. انہوں نے مودی کی سرپرستی میں آپ نے دیکھا کہ رام مندر کی بنیاد رکھی، اور جب یہ تمام چیزیں ہوئیں تو مجھے جو اچھا لگتا ہے، میں جو دیکھتا ہوں، یعنی کہ ہم پاکستان میں یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ حج کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا تو وہ آپ کو ڈھاکہ میں نظر آتا ہے، بنگلہ دیش میں نظر آتا ہے، غیرت مند مسلمان وہاں پر ملیں گے آپ کو. اور یہی ہوا رام مندر کے ٹائم پر بھی کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کو لاکھوں مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. اگر فرینچ کا واقعہ ہوتا ہے، فرانس صدر کا واقعہ ہوتا ہے، تو ہمارے کارٹون کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو لاکھوں مسلمان وہاں پر نظر آتے ہیں. سب سے بڑا اجتماع ہمیشہ ہی ہم کو بنگلہ دیش میں مسلمانوں کو ملتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کہا گیا، سٹیزن ایکٹ ایک لائے، اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی اگر ہندو پریشان ہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، تو وہ آ سکتا ہے واپس بھارت اور ان کو ہم دے دیں گے نیشنلٹی. اور یہ جب بات ہوئی تو اس پر ریاکشن افغانستان سے بھی آیا، پاکستان سے بھی آیا اور بنگلہ دیش سے بھی آیا. کیونکہ بنگلہ دیش کو تو ہم تو دشمن ہیں، ہمارا تو بنتا ہے کہ اگر ہمیں وہ کیسا کہتے ہیں تو وہ تو ہم پہ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم پہ الزام لگائے بغیر وہاں ناشتہ تو ہضم نہیں ہوتا ہے. تو اپنے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے 2-4 گالیاں تو ہمیں پڑتی ہیں، تبھی تو کھانے ہضم ہوتے ہیں وہاں پر. لیکن بنگلہ دیش نے کہا ہمارا قصور کیا ہے جی، آپ نے ہمیں بھی رگڑ دیا. تو اس میں جو ہے احتجاج ہوا اور بات خراب ہوئی، جس کے بعد آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو ہائیسٹ آفیشلز ہیں وزارت خارجہ کے، فارن منسٹری کے، وہ دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ہاؤس کے، لیکن ان کو بنگلہ دیشی پی ایم سے ملنے کی پرمیشن آج تک نہیں، ابھی تک نہیں ملی جہاں ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں. اب اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو آپ ڈیلی ایک رپورٹ دیکھتے ہوں گے. آج بھی ایک رپورٹ میرے سامنے آئی کہ ایک اور جو ہندو فیملی ہے واپس پاکستان آ گئی 2 سال کے بعد، یعنی کہ 2 سال رہنے کے بعد واپس آ گئی. کیا بتایا انہوں نے واپس آ کے؟ سندھ میں واپس آئے ہیں. کیا بتایا انہوں نے واپس آ کے؟ ہم نے رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پر دہشت گرد کہا جاتا ہے، حالانکہ ہم ہندو ہیں اور ہم ان کے کہنے پر گئے. ہمیں وہاں پر دہشت گرد کہا جاتا ہے، ہمیں وہاں پر پاکستانی کہا جاتا ہے، ہمیں وہاں پر جاسوس کہا جاتا ہے. جو وہاں کی جو ایجنسیاں ہیں وہ ہمارے گھر پہ آتی ہیں، وہاں کی پولیس ہمارے گھر پہ آتی ہے، ہم سے پیسے لیتی ہے. یہ تمام چیزیں یعنی کہ ہمارے گھر کی چیکنگ کرتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیوائس ہیں، تمام چیزیں ہیں. فیڈ اپ ہو گئے، تنگ ہو گئے، اور جب وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو پاکستان میں باقاعدہ ان کو ریسیو کیا جاتا ہے، ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں اور واپس جو ہے وہ اپنے گھروں کو آتے ہیں. فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جو آئسولیشن کا جو چیز ایک شروع ہوئی ہے اگینسٹ بھارت کے، چاہے وہ کتنے بھی ممالک آپ کے سامنے ہیں، اس میں چین، اس میں پاکستان، اس میں ترکی، اب اس میں آپ کو ایک اور نام بھی نظر آئے گا، بہت بڑا نام نظر آئے گا جو نیا اتحاد بنے گا، اس میں انشاءاللہ بنگلہ دیش کا بھی نام سنیں گے. اس میں کچھ ہڈل ضرور ہیں، ہمارے کچھ معاملات ضرور ہیں. جو حسینہ واجد ہیں ان کی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کم از کم اتنا کہہ دے اپنے لوگوں سے، ہمارے لوگوں سے اتنا کہہ دے کہ جی ہم سے ایک جو سن 1971 ہے اس میں کچھ زیادتیاں ہوئی تھیں، اگر وہ بات ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی کمٹمنٹ ہوئی ہو کہ ہم ایسی ڈیمانڈ کریں گے پاکستان سے اور وہ اسے قبول کرے گا تو ہم اس کے ساتھ پھر ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اب میرے حساب سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے اگر جو سب سے اچھا رسپانس ملتا ہے
یوٹیوب پر اگر میں بات کروں، اپنی ویڈیو سے لے کر بات کروں، اگر میں جو کانٹیکٹ مجھ سے ہوتا ہے لوگوں کی بات کروں، وہ بنگلہ دیشی لوگوں کا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر 71 کی جنگ نہ ہوتی، ہماری بھارت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہوتی، تو آج بھی یہ ایک ہی ہوتے اور کیا پتہ کوئی اور معاملہ بنا ہوتا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج پوزیشن کیا ہے، لیکن آج جس طرح پاکستان نے اپنا بیہیویئر دکھایا ہے، محبت کا، پیار کا، اور انہوں نے ہمیں دکھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ٹو وے ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ یہ بھی میں مانتا ہوں کہ انہوں نے بھی کچھ غلط نہیں کیا. اگر جنگ کے معاملات میں یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں یا اس ٹائم کی مینجمنٹ کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں، تو میرا لگتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ہو چکا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھنے کے لیے دونوں ملکوں کو راستہ نکالنا چاہیے. انا سے ہٹ کر، تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک امت مسلمہ بن کر ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ دشمن جو ہے وہ بالکل آپ کے شہرک پہ آ چکا ہے. اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ان تمام چیزوں سے آگے انشاءاللہ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.